سر شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے جس میں پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف اور ان کی ڈیلیگیشن نے شرکت کی ہے۔ یہ 25واں اجلاس ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا جو شنگھائی میں ہو رہا ہے، اور دنیا بھر کے جو سربراہان ہیں، صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وہ اس میں شرکت کی ہے۔ ادھر سے جو ہیں آپ کے پسندیدہ نریندر مودی وہ بھی وہاں پر ہیں، اپنی پہنچے وہی ہیں؟ ہاری ہوئی ٹھیک ہے۔ شکل لے کے پہنچے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد پیوٹن بھی دکھائی دیے ہیں، اور باقی جو کنٹریز ہیں ممبر ان کے سربراہان ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی کافی جو ہے وہ سربراہان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، 1 on 1 بھی، اور اجلاس میں انہوں نے جو خطاب کیا ہے اور اس کے جو چند مندرجات ہیں، پوائنٹس، وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ پلیز۔ انہوں نے ایک تو اقوام متحدہ اصولوں کی پاسداری کے ایشو پہ بات کی ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ اور SCO کے اصولوں کا احترام کرتا ہے اور عالمی امن و انصاف کے لیے کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے خلاف اسرائیلی ناانصافی قابل مذمت ہے۔ SCO کے رکن ایران کے خلاف اسرائیل کی ناانصافی پر مبنی جارحیت قابل مذمت اور کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایک سولیڈرٹی پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی، زبردست۔ جو اس سے قبل جو ہے ظاہر ہے کہ ہمارے اداروں کی طرف سے، فیلڈ مارشل کی طرف سے، اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس یکجہتی کا حوالے سے سگنیچر۔ فلسطین کے ساتھ سولیڈرٹی کا، وہ یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحیت اور غزہ کے مظلوم عوام پر مظالم ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان 2 ریاستی حل کا حامی ہے، جس میں 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست قائم ہو اور القدس شریف اس کا دارالحکومت ہو۔ اس کے ساتھ انہوں نے جعفر ایکسپریس کا جو جی واقعہ ہے اس پہ بھی بات کی ٹھیک۔ وزیر اعظم پاکستان نے۔ انہوں نے کہا کچھ ممالک دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اب دنیا ان کے بیانیے پر یقین نہیں کرتی۔ پاکستان کے پاس جعفر ایکسپریس حملے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے انٹرنیشنل انہوں نے بتا دیا۔ دیکھیں یہ جو ہے ایک ایسا اجلاس جہاں پہ بڑا دبنگ یہ خطاب ہے یقیناً وزیر اعظم پاکستان کا، جہاں پر جی جن کے متعلق بات کی جا رہی ہے، جو ان حملوں میں شامل ہیں، وہ بھی موجود ہیں وہاں پہ۔ رائٹ۔ وہ دہشت گرد جو ہے انٹرنیشنل دہشت گرد نریندر مودی بھی اس اجلاس کا حصہ ہے، وہ بھی موجود ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پر ایک تمانچہ مارنے والی بات، اور ببانگ دوہل ایک بات کو پوری دنیا کے سامنے اس نیریٹیو کو، اس بیانیے بیان کو کیا، سامنے رکھا ہے۔ جی یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے اس سے پہلے کلبھوشن یادیو کا ایشو لے لو، بالکل۔ آپ ابھینندن والا ایشو آپ لے لیں، اس کے بعد آپ 6 اور 7 مئی لے لیں، اور پہلگام کا ڈرامہ بھارت کا، اور اس سے ان بٹوین جو ہے جعفر ایکسپریس کا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے، ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہیں، ان کی کڑیاں جو ہیں، وہ بالکل انہوں نے کہا کہ یہ تانے بانے سارے وہیں سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پرائم منسٹر جو ہیں ان کا 5 روزہ دورہ جاری ہے، جو کہ 4 سپتمبر کو مکمل ہوگا، اور اب اس کے علاوہ جو ہے ان کی انڈیویجول ملاقاتیں بھی ہیں کچھ سربراہان سے، پلیز اور بتائیے۔ وہ تو ایک کچھ فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے ہیں، منظر عام پہ ہے۔ وہ بیلاروس کے صدر سے مل رہے ہیں بڑے خوشگوار موڈ میں، اور روس کے صدر سے پیوٹن سے مل رہے ہیں اور ان سے گفت و شنید کر رہے ہیں۔ ابھی تو اس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہیں، لیکن ان سے کیا گفتگو ہوئی اور کن ایشوز پر ڈسکشن ہوئی وہ جو ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ ادھر جو جتنے دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ طیب رجب اردوغان جو ہے ترکی کے صدر، ان سے ان کی بڑی خوشگوار ملاقات ایک ہوئی، اور جو دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی جو تباہ کاری ہے اس کے حوالے سے ایک سولیڈرٹی بھی کی ہے، اور خاص طور پہ ایران نے جو ہے وہ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے پرائم منسٹر کو کہ اس مشکل وقت میں یہ تمام دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان
اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر طرح کی جو ہے مدد کے لیے انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی. سر بہترین. سر یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے اور یہ جو اسپیچ ہے یقیناً بہت بولڈ اسپیچ ہے اور سچ پر مبنی ہے جو کہ وزیر اعظم نے بطور ریپرزنٹیٹیو آف پاکستان پیش کی. سر اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے فارن ریلیشنز کتنے اور مزید جو ہے مضبوط ہو جائیں گے اور اس سے کیا دیکھیں اس کو بشرا یہ ایک فارن پالیسی آپ کی اور فارن ریلیشنز جو ہیں وہ لکیلی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت جو سفارتی محاذ ہے جتنی کامیابیاں پاکستان نے گزشتہ 2-3 ماہ میں یا 4 ماہ میں سمیٹی ہیں اس سے قبل کبھی اتنی سکسیس پاکستان کو بیک ٹو بیک ایگزیکٹلی سفارتی محاذ پہ نہیں ہوئی. اور اس کا سب سے بڑا ایک جو ٹیسٹ کیس تھا وہ 10 مئی تھی. 10 مئی کے بعد جو ہے پاکستان کی سفارتکاری اور یہ کہنا پڑے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو ڈیلیگیشن جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے اور ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت نے تشکیل دیا اور وہ دنیا بھر کے اس نے دورے کیے اور وہاں جا کے اپنا نیریٹو بتایا. وہ اتنا ایک کامیاب ایکسپیرینس تھا اور اتنا سکسیسفل تھا. اور اس کے علاوہ اس کے لاکھ اختلافات جو ہیں میڈیا کو ہم سب کو ڈپٹی وزیر اعظم کے حوالے سے اسحاق ڈار جو ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیل سے ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے اور ان پہ بہت بڑے کیسز تھے منی لانڈرنگ کے. یہ باتیں تلخ حقائق جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں مگر سفارتکاری ان کی بہترین ہے. انہوں نے بھی دورے کیے بہت سے ممالک کے, امریکہ بھی گئے اور دیگر ممالک کے بھی وہ دورے کر رہے ہیں بدستور. تو سفارتی محاذ پہ البتہ پاکستان نے میں یوں کہوں کہ انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. بھارت سفارتی محاذ پہ بعض اوقات تو ہمیں بڑا ہی ایک وہ اکیلا نظر آنے لگتا ہے, مگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو آپ ایران کے ساتھ, آپ چائنا کے ساتھ, آپ جو ہے رشیا کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر جو ہے یو ایس اے کے ساتھ جو ہے سپر پاور کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے آئیڈیل ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرا ہے 3 درجن مرتبہ آپ کی جو ہے وہ سکسیس اور آپ کا رویہ خاص طور پہ اور پاکستان کی جو ایک حکومت ہے سول حکومت اس کی دور اندیشی اس کے معترف ہوئے اور فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کے اور ان کی بہادری اور ان کے ایک جس کو کہتے ہیں کہ سیریسنس جو انہوں نے شو کی اس جنگ میں فیلڈ مارشل نے, اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں برملا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. اور سپر پاور اگر آپ کی ان تمام تر سفارتی جو ہے کوششوں اور ایک امن کے قیام کی کوششوں اور اس کے بعد اگر کوئی خطے میں بے جا قسم کی بدماشی کرنے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑنے کی کوششوں کے وہ معترف ہیں.